ابو جہل بہت گھمنڈ میں تھا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میرے دائیں بائیں نا چھوٹے ننھے بچے کھڑے تھے، حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، تو مجھے اشارے سے کہنے لگے چچا عبد الرحمن، وہ ہم نے سنا ہے عمر بن شام ہے ایک شخص نا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی توہین کرتا ہے، بڑی گستاخیاں کرتا ہے، ہمیں اس کی نشاندہی کریں صفوں میں وہ کہاں پر ہے۔ اب اتنا بڑا سردار اور اتنا بڑا کافر، اتنا بڑا پہلوان، حضرت معاذ اور معوذ چھوٹے بچے تھے ابھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے اشارہ کیا کہ وہ جو سامنے ہے، وہ جو صفیں درست کروا رہا ہے، وہ ابو جہل ہے، ان کو لیڈ کر رہا ہے، ان کا سپہ سالار ہے۔ معاذ اور معوذ نے جب گمسان کی لڑائی شروع ہوئی تو ابو جہل پر جا کر لپک پڑے، وہ ان کی طرف توجہ نہیں دے رہا تھا، وہ سامنے لڑائی کر رہا تھا، لیکن یہ دونوں شہزادے بھاگ کر ابو جہل پر حملے کیے جا رہے تھے۔ ابو جہل کے بیٹے نے دیکھا یہ لڑکے اسے لڑنے نہیں دے رہے، تو اس نے حضرت معاذ تلوار ماری جو چمڑی کے ساتھ لٹک گئی، پھر بھی حضرت معاذ نے ابو جہل کا پیچھا نہ چھوڑا، اور آخر کار ابو جہل کو گھوڑے سے نیچے گرا دیا۔ لڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے آپ کی بازو بار بار آپ کے پاؤں میں پڑ رہی تھی، یہ چمڑی کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی، کبھی وہ گھوڑے کے آگے آ جاتی، کبھی ٹانگوں میں آتی۔ حضرت معاذ نے غصے میں آ کر ایک پاؤں کو رکھا اور اپنی بازو کو چیر کر دور پھینک دیا۔ یہ جذبہ تھا ننھے بچوں کا۔ آج تو بچوں کو سوئی چبھ جائے تو سکول کے بہانے الگ ہوتے ہیں، ان کے مسجد جانے کے بہانے الگ ہوتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، جو چاہتے تھے کہ ہم جنت میں جا کر جو جام پئیں وہ آقا کریم کے ہاتھوں سے ہو، وہ حضرت معاذ اپنی بازو کو جدا کر دیتے ہیں کہ جو جہاد میں میرے آڑے میری بازو آئے، ہمیں اس بازو کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر ابو جہل کو واصل جہنم کر دیا۔ ابو جہل نے زخمی حالت میں، وہ گھمنڈ میں تھا، وہ گھمنڈ میں بھی یہ کہہ رہا تھا مجھے کسی اور بات کا دکھ نہیں ہے، بس دکھ یہ ہے کہ مجھے آج بچوں نے مارا ہے۔ یہ ننھے بچوں کا جذبہ جہاد تھا۔ صفیں سیدھی کرتے وقت جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دوڑائی نا صحابہ کرام کی طرف، انہی حضرت معاذ اور معوذ کو دیکھا، ایک کا قد چھوٹا ایک کا قد بڑا ہے۔ حضور نے فرمایا معوذ تم میدان جنگ میں جہاد نہیں کر سکتے۔ آقا میں کیوں نہیں جہاد کر سکتا؟ فرمایا معوذ تمہارا قد بہت چھوٹا ہے، تم ابھی بہت بچے ہو، تم نہیں لڑ سکتے، معاذ کو اجازت دیتا ہوں کہ یہ جنگ میں چلا جائے۔ حضرت معوذ کہنے لگے حضور آپ کو پتہ ہے کہ جب میں گھر میں اپنے بھائی معاذ سے لڑائی کرتا ہوں نا تو میں جیت جاتا ہوں، آپ بے شک ہماری لڑائی کروا رہے ہیں یہاں پر، ابھی بدر میں بڑا مارکا ہونا تھا، وہ وہیں پر تھا کہ حضرت معاذ اور معوذ کی آقا کریم نے یہاں پر لڑائی شروع کروائی۔ حضرت معوذ نے کان میں یہ جملہ کہا میرے بھائی معاذ ابھی اگر یہاں پر مجھ سے ہار جاؤ گے تو اللہ ہم دونوں کو جنت بھی عطا کر دے گا، میں بھی لڑنا چاہتا ہوں، ہم دونوں کو جنت مل جائے گی۔ دونوں بھائی لڑے تو حضرت معاذ جان پوچھ کر ہار گئے۔ حضور مسکرا رہے تھے کہ دونوں شہزادوں کو جنت میں جانے کی کتنی جلدی پڑی ہوئی ہے۔ یہ دونوں شہزادے اس وجہ سے انہیں میدان بدر میں جہاد کرنے کی اجازت بھی مل گئی تھی۔ یہ بھی جذبہ جہاد تھا۔